صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو کسی کام سے بلایا تو وہ تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے آپ کی آواز آئی ہے لیکن میں نماز پڑھ رہا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی بھی سورۃ الانفال کی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوراً حاضر ہو جایا کرو. یعنی نبی علیہ السلام اس پلانٹ ارتھ پہ واحد پرسنالٹی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز اسی جگہ پر چھوڑ کر آپ کا حکم سننے کے لیے آئے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ وہ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہا ہے اور واپسی میں وہیں سے نماز شروع کرے گا، نئے سرے سے بھی نہیں شروع کرے گا، کیونکہ ایک حکم سے دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے. یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے. باقی کیسز میں آپ کو نماز توڑنی پڑے گی. نبی علیہ السلام کے کیس میں نماز ٹوٹے گی نہیں، بلکہ ایک حکم سے دوسری طرف جا رہے ہیں. مجبوراً ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے یا کوئی اور ایشو ہو گیا تو نماز توڑنی پڑ جائے، لیکن اس کیس میں نماز ٹوٹے گی نہیں. تو نبی علیہ السلام نے جب ان کو کہا، اب نبی علیہ السلام کو یہ بھی احساس ہوا کہ میری یہ بات سن کے اس کو تھوڑا فیل ہوا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں نا اس مسجد سے نکلتے ہوئے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا کہ کون سی ہے. اب وہ صحابی تو انتظار میں بیٹھ گئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں گے قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے. جب نبی علیہ السلام مسجد سے نکلنے لگے تو اس صحابی نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ نے مجھے یہ مدنی رشوت جسے کہتے ہیں نا وہ باپا جانی پازیٹیو سینس میں کہ مجھے ایک آفر دی تھی، تو مجھے بتائیں قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے. تو آپ نے فرمایا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اور پھر آپ نے پڑھا کہ یہ ہے سبع من المثانی، یہ ہے وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں. الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ. اچھا اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. بسم اللہ کے بغیر 7 آیات پوری ہوتی ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. نیچرل تھا. یہ حدیث بھی ثبوت ہے. لہذا امام حنیفہ کا موقف درست ہے کہ بسم اللہ قرآن کا تو حصہ ہے فاتحہ سے پہلے، اور قرآن کے اندر آیت بھی ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 30 انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سورتوں سے پہلے جو بسم اللہ آئی ہوئی ہے نا انکلوڈنگ سورہ فاتحہ، وہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. لیکن سنت ضرور ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی بھی سورت جب سٹارٹ کریں گے بسم اللہ ضرور پڑھیں گے. قرآن کا حصہ بھی ہے لیکن سورت کا حصہ نہیں ہے. یہ حدیث ان کو سپورٹیو ہے. ایک اور حدیث صحیح مسلم حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اپنی نماز کی قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے. یعنی بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے آہستہ اور سورہ فاتحہ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے. لہذا الحمدللہ رب العالمین سے ہی سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے. امام شافعی بسم اللہ کو قرآن کا حصہ مانتے ہیں سورہ فاتحہ کے آیت کے طور پر. اہل تشیع بھی بسم اللہ کو قرآن کا حصہ مانتے ہیں سورہ فاتحہ کی آیت کے طور پر. ہمارے نزدیک امام حنیفہ کا موقف درست ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ امام حنیفہ نے کہا ہے. اگر امام حنیفہ نے کوئی اس طرح کی بات کی ہوتی تو آپ کو حنفیوں نے یہ حدیثیں بتائی ہوتی ہیں. حدیثیں تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، حدیثیں تو نبی علیہ السلام کی ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ الحمدللہ رب العالمین سے سورت شروع ہوتی ہے.